کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابل. اچھا، یہ آیت قرآن کی بڑی ایکسٹراڈنری آیت ہے. ٹھیک ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں اور شیخ البانی بھی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں. اور یہی حدیث شاہ ولی اللہ دہلوی، جن کو سب کانٹیننٹ میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں جو سنی ہونے کے دعوے دار ہیں، اپنا مجدد مانتے ہیں، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کی جو اس امت میں سب سے بڑی خرابی آئی ہے اسے ہائی لائٹ کرنے کے لیے اسی حدیث کو پریزنٹ کیا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم تائی مشہور سخی تھے عرب کے، ان کے بیٹے تھے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، یمن جی، اور وہ صحابی بھی بنے. وہ کہتے ہیں میرے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی، اس حال میں حضور کے پاس پیش ہوا، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو، صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی تھی، نہ اپنے بزرگوں کی کبھی عبادت کی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کے کہنے پر اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال اور حلال کردہ چیز کو حرام نہیں ٹھہرا لیتے تھے بغیر تحقیق کیے کہ وہی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی رب بنانا بزرگوں کو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھنا ہی چھوڑ دیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، سنت میں کیا لکھا ہے، وحی میں کیا لکھا ہے، بلکہ آپ علماء کی انٹرپریٹیشن کو وحی اور دین سمجھ کے پھیلانا شروع کر دیں. اور اس میں آخری بات جو میں ایڈ کروں اس کو سپورٹیو، سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی، اگر یہ آپ سے بحث کریں نا آپ کے مخالفین، تو آپ انہیں کہیں کہ اگر تم میری کتاب قرآن کو نہیں مانتے نا تو اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں نا وہ میرے پاس لے آؤ، یا انبیاء کی وحی میں سے کوئی علم چلتا آ رہا ہو، کوئی سنت کا، حدیث کا، وہ لے آؤ، اپنی کتابوں سے ہی مجھ سے بات کر لو اگر تم سچے ہو. یعنی توحید کے حوالے سے جو تم نے شرکی عقائد اپنے مذہب میں داخل کر دی ہیں، اپنی کتابوں سے ہی ثابت کر دو اگر تم سچے ہو. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے بھی کتابوں سے بات کرنی ہے. نبی علیہ السلام اپنے صحابی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کتابوں سے چلنا ہے. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہیں، بلکہ ان کی اپنی ذات. پیغمبر جب دنیا میں موجود ہے نا، پھر جو ان کے فالوورز ہیں نا، ان کا تو عقیدہ ایک ہوگا، کیونکہ پیغمبر سے اختلاف تو سیدھا سیدھا کفر ہے. ٹھیک ہے. پیغمبر جب دنیا میں موجود نہیں ہے نا، تو صحابہ کرام کی بھی کسی معاملے میں ایک رائے نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. کئی معاملات کے اندر ان کے آپس میں بحثیں ہوئی، پھر کسی رزلٹ پہ پہنچے، بعض اوقات نہیں بھی پہنچے، جنگوں تک نوبت آئی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک ہی شخص ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اس امت کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جس پہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے. امت سیدنا ابوبکر پہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. شیعہ نہیں مانیں گے. صحیح. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شخصیات کی بجائے جس کو اللہ نے آپ کا امام بنا کے بھیجا ہے، آپ اس کے اوپر امت کو اکٹھا کریں. وہ پیغمبر ہے. یہ اسکول آف تھاٹ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم علمی اختلاف رکھیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کریں کہ یہ موقف صحیح ہے، یہ موقف جو تم نے اڈاپٹ کیا یہ غلط ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. بس اس سے زیادہ تو پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی کیا پیغمبر نے دنیا سے سارے کافر ختم کر دیے؟ نہیں. پوائنٹ آف ویو رکھا ہے اپنا. کافر تو جو مقابلے پہ ہیں ان کے ساتھ ایز اے لاس ازار لڑنا پڑا ہے. اور قرآن پاک میں بھی نبی پاک سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہلکان نہ ہوں، آپ سرکار اس سے بڑھ کر اے نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. یعنی یہ تو بہت بڑی بات تھی نا کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اس کے باوجود لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، تو آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ. تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ لیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت اس کے لیے جو خود ڈرے.
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے اسے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، جو نہیں ڈرتا اسے چھوڑ دیں. فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی آپ نے نصیحت کرنی ہے اگر نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہو. ہاں اگر فائدہ نہیں دیتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ. تو سرکار اسی کے اوپر تو میں عمل کر رہا ہوں. میں پیشن سے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتا ہوں. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ممبر پہ آتے 2005 نمبر حدیث ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آواز بلند ہو جاتی جیسے کوئی جرنیل ڈرا رہا ہے کسی کو. یہ آپ کا پیشن کا سٹائل ہوتا تھا بیان کرنے کا. یعنی آپ علیہ السلام کا طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا تقریر کرتے ہوئے. ہاں آپس گفتگو میں تو میرے سے زیادہ جولی طبیعت ہی کسی کی نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے بجلی اس لیے بھری کہ آپ پورے کانفیڈنس سے اس چیز کو بیان کرتے تھے، تب لوگ سیریس لیتے تھے اسے، ورنہ تو کوئی سیریس نہیں لیتا. ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایک خدا کا کانسیپٹ ہے. یہ کتابوں کا، باقی نماز، یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں ہیں. صحیح. تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ایگزسٹنس آف گاڈ یہ اصل ایشو ہے. ونس گاڈ ایگزسٹ باقی سارے سوال انویلڈ ہو جائیں گے. اوکے. لیکن جو آپ نے اس آیت کی تشریح کی، آپ کو یوں نہیں لگتا کہ یہ سادگی سے معاملہ آگے چلا گیا؟ ترجمے میں اگر ہم کریں تو اب اس کو جب تک اس آیت کی تشریح نہیں ہوگی تو یہ والا مطلب سمجھ نہیں آئے گا جو آپ نے بتایا. نہیں مطلب تو آ گیا نا. جب دوسری آیت آ گئی ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے. مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی دو نمبری کی لوگوں نے کہ ہدی للمتقین کر کے پوری امت کو گمراہ کیا انہوں نے، اور متقین سے مراد خود اپنے آپ کو لے لیا. اسی تو میں کہہ رہا ہوں انہیں ویٹیکن سٹی میں بٹھائیں. یہ ہے ظالم. یہ اگر اسلام کے لیے مخلص تھے ہدی للناس کیوں نہیں بتایا؟ آپ جیسا بندہ، کتنی عمر ہو چکی ہے آپ کی؟ 44 ہو کے، میں آلموسٹ 46 کا. 44 ایئرس کی ایج میں ایک انٹلیکچوئل بھی کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، اسے ہدی للناس کا نہیں پتا اس کے پیچھے مجرم کون ہے. ہدی للناس اگر رٹوایا جاتا کہ پوری انسانیت کے لیے، پھر تو لوگوں نے کہا تھا مولویوں تسی سائڈ تھے، وہ میرے لیے بھی قرآن میں ہدایت موجود ہے. انہوں نے ہدی للمتقین پھر اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرنی شروع کی. تو یہ انٹرپریٹیشن بچ جانی تھی اگر میں قرآن ترجمے سے پڑھتا. ہدی للناس تک بھی میں نے پہنچ جانا تھا. سورہ بقرہ میں ہی ہدی للمتقین ہے اور ہدی للناس بھی سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہے. اور پھر میں نے آگے جانا تھا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے اس سے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، جو ڈرا ہوا ہے نا کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کسی نے پیدا کیا اور میں اکاؤنٹیبل ہوں، اس پلانٹ ارتھ پہ مجھے پٹ کیا. جو میں نے بات کی تھی دنیا میں ہر انسان یہ عقید، جو آپ نے وہ شروع میں ایک سوال پوچھا تھا وہ بیچ میں سکپ ہو گیا، کہ یہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ریلیجن میں بلیو کیے بغیر بھی اچھا انسان ہمارا مطلوب ہے. جی وہ اچھے انسان اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ان کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ہے. وہ نیچر ان کی نیچر میں رکھا گیا ہے. وہ اللہ نے ہر انسان کی نیچر میں رکھا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بول. انہوں نے اپنی نیچر نہیں نا پرورٹڈ کی. اگر کوئی ایک دیندار آدمی اپنی نیچر پرورٹڈ کر لے گا تو دنیا میں تو وہ بہت اعلیٰ درجے کا ایک بزرگ سمجھا جائے گا. آخر میں اس کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی. اور میں ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ جنمی ہے. بالکل ان کی آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر. کن لوگوں کی بات کریں جن کا عقیدہ نان مسلمز، ہاں ایتھیسٹ ہوں، کافر ہوں، جو بھی ہیں، ان کو گیون سرکمسٹانسز میں کتنی بات سمجھ آئی تھی اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے قیامت کے دن. ہاں دنیا میں جسے بات سمجھ آئی ہٹ درمی پہ اڑا ہوا ہے، ہم اسے ضرور یہ بتائیں گے، ان کو بھی بتائیں گے کہ ایک اللہ کا ماننا ضروری ہے، پیغمبر کا ماننا ضروری ہے. بتانے کے بعد ان کا معاملہ چھوڑ دیں گے اللہ کے سامنے، مر جائیں گے، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. آخرت کا فیصلہ اللہ کرے گا. علی بھائی یہ جو آپ نے ابھی بات کی اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام کا، خدا کا، اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے وہ تو ایک ایماندار شخص ہے جو کہ دیانتداری سے جو سوچ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، نہ کہ ایک بہتر عقیدے والا شخص. نہیں عقیدہ اس لیے بیچ میں آ جاتا ہے نا کہ خدا نے کائنات اس لیے تو نہیں بنائی نا کہ آپ خود ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوں، اور خدا جس نے آپ کو پیدا کیا یہ ساری نعمتیں دی اس کو آپ سیریس ہی نہ لیں. لیکن وہ جو بھی سوچ رہا ہے وہ تو کسی دیانتداری کی بنیاد پہ سوچ رہا ہے نا. اس کے دیانتدار کتنا ہے یہ تو خدا کو جب دیانتدار دیکھیں نہیں، دیانتدار آدمی تو ایک خدا تک پہنچ جاتا ہے. اسلام کے مخالفین جن کی ڈیوٹیاں لگی کہ آپ نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھنی ہیں، وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، انہیں تو ایٹ لیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جن کے اوپر اتنی فنڈنگ ہوئی ہوئی تھی، جو پوری لیگیسی اسلام دشمنی کی لے کے چل رہے تھے. تو آخر اسلام نے انہیں کنکر کیوں کر لیا ہے؟ اس سچائی نے. آج بھی جو بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے گا نا وہ سچائی تک نہیں پہنچے گا. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر کوئی شخص اپنے ساتھ بھی فیئر ہے اور سچائی کے لیے وہ کوشش کرے گا، ٹروتھ لور ہوگا، ایک خدا کا ماننے والا وہ ضرور ہوگا، الٹیمیٹلی یہاں تک پہنچے گا. ایتھیزم ڈینائل آف گاڈ نہیں ہے، ایتھیزم اپنی مرضی کی زندگی ہے. وہ خدا کو اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ رکاوٹ ہٹ جائے، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. اس لیے آپ دیکھیں ان سے بھی آپ کریٹیکل تھنکنگ پہ بات کریں. میں نے تو جب بھی کبھی موقع مجھے ملا ہے
2 منٹ میں ان کا وہی بیہیویئر ہوتا ہے جو ایک پرورٹڈ مذہبی نیچر کے لوگ ہیں. انہی کے اصول اور مبادی پہ, سائنس کی بنیاد پہ. ظاہر ہے کہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک جاہل آدمی کے ساتھ, وہ تو ایک کوالیفائڈ انجینئر کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو میں کہتا ہوں سائنس پہ بات کر لو, انٹروپی پہ بات کر لو, سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس پہ بات کر لو, لیکن اصول پہ رہنا ہے. مولویوں کو اس لیے دھوکہ دیتے ہیں, ان بیچاروں کو یہ چیزیں نہیں پتا. مجھے تو پتا ہے نا, میں کہتا ہوں اصول کھڑا کرتے ہیں, آؤ اس میں رنگ بھرتے ہیں. جہاں تم غلط ہوئے تم سرنڈر کرو گے, جہاں میں غلط ہوا میں سرنڈر کروں گا. 2 منٹ میں وہی ان کی باتیں اسی طریقے سے جو ہے نا غصے سے جو ہے وہ اتنی ہو جاتی ہیں, اور یہاں سے تھوک نکلنی شروع ہو جاتی ہے 2 منٹ کے اندر. وہ بھی ایک پورے کا پورا کلٹ بن چکا ہے.